السلام علیکم. سوال کے ساتھ میں ہوں عمر شمسی. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. اور اس وقت جو ہمارے پاس بہت خاص مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تقاریر اور ان کے بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ اپوزیشن کو کم سے کم بیک فٹ پہ کر دیتے ہیں. آبی وسائل کے وزیر فیصل واڈا صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آپ نے اس سے پہلے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف نے پیشکش کی تھی 200 ارب کی کہ ان کو تقریباً $2 ارب کی کہ ان کو رہائی کروائیں, ان کی جو کیسز ہیں وہ رعایت ان کی ہو جائے. تو کیا یہ پیشکش صرف رہائی کی تھی, کیسز سے کی رہائی کے حوالے سے تھی, یا جلا وطنی کی بھی تھی, سیاست چھوڑنے کی بھی تھی؟ دیکھیے جی, پری بارگننگ کی یہ بات ہو رہی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں. اگر یہ 3, 4, 5 ارب تک آئے گی تو میں اور بہت ساری چیزیں بتا دوں گا. طریقہ کار ہمارے یہ کہ عمران خان صاحب نہ کوئی NRO کرنا چاہتے ہیں, عمران خان صاحب پیسہ بھی ریکور کرنا چاہتے ہیں اور سزا بھی دینا چاہتے ہیں. اگر عمران صاحب کا آج NRO پہ کر لیں بینڈ ڈاؤن اپنے آپ کو, تو یہ ہمیں کندھے پہ بٹھا لیں گے. لیکن آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ کس کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی تھی؟ نو ایٹ دا مومنٹ. کیا کوئی بین الاقوامی شخصیت کی جانب سے بھی مداخلت کی گئی نواز شریف کے کیس میں, یا کوئی فارن کنٹری انوالوڈ ہے اس میں؟ دیکھیں جی, میری اسٹیٹمنٹ کے بعد میرے خیال سے بہت سارے کریڈیبل انالیسس کرنے والے لوگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں, تو آئی تھنک کہ آپ اس کو ادھر فوکس کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. لیکن آپ حکومت میں ہیں, آپ بھی کچھ, آپ کو بھی کچھ خبر ہے, کچھ بتا سکتے ہیں. مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ مجھے بہت ذمہ داری سے بات کری, تو میں کچھ ذمہ داریاں لے رہا ہوں اپنے اوپر, تو ذمہ داری کے تحت ٹو ارلی فار می ٹو اوپن اپ. اچھا, جلدی ہے, قبل از وقت ہے, لیکن جنہوں نے لکھا, جن تجزیہ کاروں کی بات آپ کر رہے ہیں, انہوں نے ترکی کا نام لیا تھا. نو کامنٹس. نو کامنٹس, مگر آپ ڈینائی نہیں کر رہے 2 ارب والی بات کو؟ بالکل نہیں کرنا. اچھا, ترکی کی؟ نو کامنٹس. نو کامنٹس, بٹ یو وونٹ ڈینائی اٹ. آئی ڈونٹ نو, ان کا انالیسس ہے, میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر ہم آگے بڑھتے ہیں, اگر ہم بات کرتے ہیں باسف علی زرداری اور بلاول بھٹو, JIT کی رپورٹ کے بارے میں ظاہر ہے چیف جسٹس کے ریمارکس تو ہمیں معلوم ہے کیا تھے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب ریلیف مل گئی ہے؟ جو بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری ٹھیکیداروں کی بات کر رہے تھے مثال کے طور پہ, پریشر کامیاب ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ میں اس ہیئرنگ میں وہاں موجود تھا, تو میں نے پوری ہیئرنگ بڑی ڈیٹیل میں سنی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بلاول ماں کی لیگیسی لے کے چل رہا ہے, وہ ایک بچہ ہے, اور کیا کہتے ہیں ان کے رشتہ دار, ان کی فیملی ممبرز, ان کے والد سمیت انہوں نے کہا ان کی انوالومنٹ ہے, اور یہ JIT کو پروب کرنے کے لیے JIT پروب کرنے کے لیے نیب کو دی جائے. اگر JIT رپورٹ میں سے مراد علی شاہ کا نام نکالنے کا حکم دیا گیا ہے, تو پھر کیا جائز مطالبہ ہے ابھی بھی کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے؟ دیکھیے جی, استعفیٰ ان ٹرمز آف JIT میں جو ہارفائنگ سٹوریز لکھی ہیں خطرناک قسم کی, اب تو نکل گیا نا نام. نکل گیا نام, تو ایکچولی جب تک ریفرنس, میرے خیال سے منیمم بینچ مارک ریفرنس ہونا چاہیے, ریفرنس پہ آپ ریزگنیشن مانگیں. آپ کو لگتا ہے آصف علی زرداری کی گرفتاری ہوگی؟ دیکھیے جی, یہ تو پھر اگین نیب کا پروگیٹو ہے. ہم کسی ادارے کے اندر اپنی دیکھیں, ہمارا بس چلے, اگر ہمارے بس میں ہو, لیکن آپ کی بھی نظر ہے. دیکھیں اگر ہم پاسٹ دیکھیں ایکسپیرینس, اگر ہمارا پرسنل وینڈیٹا ہو, ہم ریونج لینا چاہتے ہوں, ہم بدلہ لینا چاہتے ہوں, تو ہماری یہ خواہشات جیل ہونی چاہیے, خواہش ہونی چاہیے. ہم ڈالتے اگر ہمارا پروگیٹو ہوتا, اگر ہمارے پاس اتھارٹی ہوتی, ہم نے انڈیپینڈنٹ کر دیا. ابھی بھی کیا حکومت کی خواہش ہے؟ دیکھیں جی, جس طرح کا کام ہوگا ویسا انجام ہوگا, ہم بڑے کلیئر ہیں. PAC چیئرمین کے معاملے پر بھی آپ نے کافی بولا, آپ نے کہا کہ آپ باپ کے نوکر نہیں ہے کہ آپ کو بلایا جائے اور آپ وہاں چلے جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اس کے بعد جو ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, مریم اورنگزیب, انہوں نے وضاحت بھی کی کہ آپ کو نہیں بلایا گیا تھا, آپ کی منسٹری کے شخص کو بلایا گیا تھا. تو یہ بد زبانی جو ہے, اس سے تو پھر بٹرنس, تلخی جو ہے وہ تو بڑھتی ہے. دیکھیے, مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں, ان کو کل ایک شو میں فواد چودھری صاحب نے راکھی صاحبہ سے ملایا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑی ذاتی کر دی. میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی اداکاری پہ ان کو راکھی, چائنیز کاپی آف راکھی ضرور کہہ سکتا ہوں, کہ وہ چائنا کی کاپی ہیں کہ جو راکھی کی کاپی کر رہی ہیں. ان کے سکلز چائنیز ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے بلایا گیا. میں نے کہا جی, میں اور میرا ادارہ اور میری منسٹری کا سٹاف, پانی پلانے والا بھی نہیں جائے گا اگر مجھے 1 دن کا نوٹس دیا جائے گا. جو پریسیڈنٹ ہے وہ ہفتہ 10 دن 15 دن کا ہے. کوشچنر آپ بھیجیں, ایجنڈا بھیجیں, ہم اس کے تحت کریں گے. اور میری ریزرویشنز ہیں, میں ایک چور آدمی, ایک ملک دشمن آدمی,
جس نے ملک کو لوٹا ہے, جو جیل میں ہے فار اے ریزن, رائٹ اور رانگ. لیکن اس میں اب یہ بھی تو دیکھ لیں آپ, جو بھی مرضی الزامات لگائے بھی تو الزام ہی ہے, ملزم ہے, ملزم ہے, جیل میں, ملزم ہے. وہ تو ڈاکٹر شاہد مسعود بھی ہیں, مطلب کہ ملزم ہے نا, یہ ہم اگر موازنہ کریں. لیکن دوسری طرف اگر آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی منظوری کی وجہ سے وہ پی ایس سی چیئرمین بنے, اگر اسپیکر کی وجہ سے وہ پی ایس سی چیئرمین پڑے, تو یعنی کہ یہ نظر آتا ہے کہ پارٹی نے طے کر دیا ہے کہ پی ایس سی چیئرمین شہباز شریف بن سکتے ہیں. تو آپ اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کی اپنی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. میری ڈائریکشن, میرے رپورٹنگ باس اور جن کی انڈر کمانڈ میں کام کر رہا ہوں از اونلی پرائم منسٹر. میں جب پارٹی میں بھی تھا تو آئی یوز ٹو رپورٹ ٹو دا پرائم منسٹر اونلی, اینڈ ڈائریکشنز بھی ان سے لیتا تھا, ہدایت بھی میں ان سے لیتا تھا, اور آج بھی میرا یہی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ پروویژن دیا ہے تو میں نے کہا ہے کہ پریسیڈنٹ کے تحت ہفتے 10 دن 15 دن میں بلائیں گے, ایجنڈا دیں گے تو میری وزارت سے آدمی یا میں جاؤں گا. اگر یہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں ہوتی, وزیر اعظم عمران خان کی کنسینٹ سے تو بنے ہیں, اگر یہ ڈائریکشن نہیں ہوتی تو میں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا, پھر اس سے بہت سخت اسٹیٹمنٹ دیتا. یہ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو میں نے لیویج دیا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کہنے پر بیان دیا ہے. یہ نہیں, عمران خان صاحب کبھی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے, نہ کبھی انہوں نے کہا ہے, بلکہ وہ ہمیں روکتے بھی ہیں. لندن میں بھی آپ کی بھی کچھ جائیدادیں ہیں, آپ نے جو اپنے ظاہر گوشوارے جو جمع کروائے تھے اس کے مطابق میرے خیال میں 5 جائیدادیں ہیں. اس میں جو آپ نے ان کی لاگت بھی بتائی تھی, اگر ہم بتا دیں, ایک ہائیڈ پارک میں میرے خیال میں 2 اپارٹمنٹس ہیں, 8,49,000 پاؤنڈ, ایک کی 5,84,000 پاؤنڈ درج ہے. آپ کے جو گوشوارے آپ نے جمع کروائے تھے. لیکن جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں لنڈن میں, ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی جو لاگت ہونی چاہیے ان فلیٹس کی 13 سے 15 لاکھ پاؤنڈ کی ہونی چاہیے تھی. کیا آپ نے کم قیمت بتائی؟ وہ لاگت کا کوشچن اس لیے نہیں بنتا عمر صاحبہ کہ وہ اگر میں نے غلط لکھی ہوگی تو میں دونوں ملکوں میں پھنس جاؤں گا. مومن ڈیم کا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ جو اٹھا ہے عبدالرزاق داؤد کے حوالے سے, اس کے بارے میں آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, آپ نے بات بھی کی تھی, لیکن سوالات ابھی ختم نہیں ہوئے. ان میں سے ایک سوال تو یہ ہے کہ اخلاقی طور پر کیا ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے آپ کی نظر میں جو عہدہ ہے, جب ان کو معلوم تھا کہ ٹھیکہ اس کے بعد چل رہی ہے؟ دیکھیں عمر صاحبہ, ایک تو یہ 2017 میں سٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے, تو ہماری گورنمنٹ ان پلیس نہیں تھی. جو پیپرا رولز کے تحت جو کریڈینشلز بنائے گئے اس پروجیکٹ کے لیے وہ میں نے نہیں بنائے, نہ عمران خان صاحب نے بنائے, نہ تحریک انصاف کی حکومت نے بنائے, وہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے بنائے. اس میں ہم کوئی امینڈ کرتے, کوئی چیز میں رد و بدل کرتے تو بالکل آپ کہتے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. نہ ان کو پتا تھا وہ مشیر ہوں گے رزاق داؤد صاحب کو, نہ مجھے پتا تھا میں وزیر ہوں گا. اگر ان کو پتا تھا کہ اس وقت بڈ چل رہا ہے, یہ کام آگے بڑھنا ہے, کیا ان کو عہدہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیں عمر صاحب, ہر آدمی کی مورل آبلیگیشنز اس کے ساتھ ہوتی ہیں. میں ان کی آبلیگیشنز کا جواب میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے کہ ان کی مورالٹی ان کو کیا جواب دیتی ہے, مورل گراؤنڈ ان کو چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کا جواب وہ خود دیں گے. تو آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ اٹس اے ٹف کوشچن. دیکھیں جی, اگر میں ان کی جگہ ہوتا یا میں سیاست میں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں پرسنلی گورنمنٹ پروجیکٹ کو بیٹ نہیں کرتا. اس کی ہمارے پاس بڑی سختی سے ڈائریکشن ہے پرائم منسٹر کی کہ آج اگر میں کوئی جائز کام بھی گورنمنٹ کے ساتھ کرنا چاہوں, آئی ایم ناٹ الاؤڈ. دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پرابلم کانٹریکٹ کی نہیں ہے, سازش ہو رہی ہے کہ ڈیمز نہ بنے. دونوں پارٹیاں مل کر اور باقی لوگ پیرامیٹر میں جو خبریں دوسرے ملکوں میں بھی لگاتے ہیں. اس پہ بھی ہم آئیں گے, ہم اس پہ بھی آئیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے کہ ڈیمز نہ بنے. لیکن کیونکہ اس پہ کچھ اور مزید سوالات ہیں میرے, ڈاکٹر فاروق سلیم جو سابق ترجمان رہے, جو معاشی امور دیکھ رہے تھے, ان کا دعویٰ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جب چین گئے تھے تو انہوں نے ملاقات کی تھی جو چینی کمپنی ہے گزوبا, ان کے سربراہ کے ساتھ, اور اس میں عبدالرزاق داؤد بھی تھے موجود اس میٹنگ میں. ناٹ ٹو مائی نالج, مجھے نہیں پتا اس چیز کا, کیونکہ میں چائنا کے ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. بٹ اس وقت ایک سچویشن اسلام آباد اور لاہور میں آ گئی تھی, تو 2-3 آدمیوں کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت دی تھی کہ آپ کیپٹل کو رپورٹ کریں. تو اس میں بھی تھا, میں تو بورڈ کر رہا تھا پلین کو جب مجھے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت آئیں, تو پھر میں نیکسٹ فلائٹ سے کیپٹل میں آ گیا تھا. تو آئی ہیو نو نالج اباؤٹ اٹ کہ یہ ایسی کوئی خبر فاروق سلیم صاحب نے دی ہے نہیں ہے. گزوبا کی جو اپنی ویب سائٹ ہے وہ پکچرز بھی موجود ہیں, تو ایسا نہیں ہوا کہ ملاقات نہیں ہوئی. ڈاکٹر فاروق سلیم کا بیان بھی سامنے ہے, تو ایسی ملاقات ہونی چاہیے تھی آپ کو لگتا ہے یا نہیں, عہدیدار ہوتے ہوئے؟ دیکھیے جی, جب آپ اور جب آپ آلریڈی آپ ایک گورنمنٹ بھی موجود ہے, ایک بڈ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. دیکھیے عمر صاحب, جب آپ میں آپ کو انوائٹ سکھا سکتا ہوں کہ مجھے
सारी कंपनीज ने चाइना में इनवाइट किया हुआ था। तो अगर चाइना के ट्रिप पर और कह रही तस्वीरें मौजूद हैं, तो मेरा उसके ऊपर जवाब ये होगा कि अगर ऐसा हुआ भी है तो यू गेट दोज इन्विटेशंस। जब आप फॉरेन मुल्क में जाते हैं, दौरे के अंदर जाते हैं, तो हर किस्म की कंपनी आपको मिलना चाहती है और उसके रिलेटिव मिनिस्टर्स उसके साथ होते हैं उस मुल्क के, या वही अकोमोडेट करवाते हैं या वही फैसिलिटेट करवाते हैं मीटिंग्स को। तो आई डोंट सी इट रॉन्ग कि इमरान खान साहब लेकिन अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी इज डूइंग बिजनेस विद गजूबा। मे बी इमरान खान साहब डज नॉट नो अबाउट इट। मैं किस कंपनी से बिजनेस करता हूँ अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर, मेरी फैमिली किसे करती है, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। हो सकता है कि दाऊद साहब ने फिर इमरान खान साहब को बताया ना हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमसे प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं पूछते कि तुम्हारी फैमिली में कौन किससे क्या बिजनेस कर रहा है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आ जाए या गवर्नमेंट के में आ जाए तो इमरान खान साहब इज ऑल्सो वेरी रूथलेस अबाउट इट। जो चीनी कंपनी है गजूबा, उसके बारे में भी कुछ शक व शुबात है। दो तीन आपको जैसे मिसालें देती हूँ। वर्ल्ड बैंक ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी 2015 में 18 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट ना देने पर उस पर गजूबा को पाबंदी लगा दी थी। नेपाल में भी मामला था जहाँ डिले हुए थे उनको जो प्रोजेक्ट्स या ठेके दिए हुए थे। इसके अलावा नीलम झेलम हमारा अपना यहाँ मौजूद है, जहाँ पावर प्रोजेक्ट में कभी हम अब बात कर सकते हैं कि 84 अरब रुपए PC1 जो लागत थी इनिशियल थी, उसके बाद डैम को मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल ना करने पर इसको एक सफ़ेद हाथी सा बन गया है। अब 500 अरब पर इसकी बात चल रही है, ऑपरेशनल अभी तक नहीं हुआ। देखिए जी, वो सारे सवालात का मैं जवाब देनी हूँ जो पुरानी रिजीम करके गई है, वो जिम्मेदार है और उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, ये ठेका तो अब आया ना, आपने कहा कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन गजूबा में भी गजूबा की बात कर रहा हूँ कि देखिए जो मेरी नॉलेज के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने उनको दूसरे ममालिक में जरूर बैन किया था और लिफ्ट भी कर दिया, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन है और उसका वेबसाइट पे जवाब भी मौजूद है। हमारे वहाँ कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं जिधर वो बैन है, डिबार है या ब्लैक लिस्टेड है, और वर्ल्ड बैंक की ही मॉनिटरिंग इसके अंदर है। ठीक है जी। सो अगर सारे हैं और हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, और अगर आप मुझे कहते हैं कि बेस्ड ऑन देयर पास्ट मैं कोई एक्शन ले लूँ एज ए मिनिस्टर या फेडरल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर ले, बिड रिकॉल भी हो सकता है मिसाल के तौर पे। देखिए उसमें प्रॉब्लम ये कि अगर मैं उनको कहता हूँ जी आपकी रेपुटेशन ये थी और आप ये नहीं कर सकते, तो मैं वही एम्बैरेसमेंट को फेस करूंगा इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर जो ख्वाजा आसिफ ने रेंटल पावर प्लांट्स के ऊपर की। आज पाकिस्तान की जगहज़ाही हो रही है बिकॉज ही टुक अ रॉन्ग मूव, और आज आपको 10 रुपए के बजाय 10,000 रुपए देने की बात हो रही है। ठीक है जी। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, देखिए जी इंटरनेशनल कोर्ट्स के डर से रिकॉल नहीं कर सकते कि अगर इट डजंट अलाउ मी, लॉ डज नॉट परमिट मी। मुझे कानून में बता दे कि चाइना गजूबा कहीं ब्लैक लिस्टेड है, डिबार्ड है या बैन है, तो मेरे पास बिल्कुल फिर आपको सवाल बनता है। एक साख की बात कर रही हूँ कि जहाँ नेपाल की बात हो रही है, नीलम झेलम यहाँ पाकिस्तान में, कि उसकी इतनी ज्यादा लागत बढ़ गई और अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ। इसका जवाब तो आपको नून लीग से लेना चाहिए ना, मैं तो नहीं दूंगा उसको, मेरे बस में ठेका तो आपकी हुकूमत के आने के बाद आया ना, बिड तो पहले से कर चुके होंगे, लेकिन ठेका तो, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिफाइंग ग्राउंड्स है वो किसी तीसरी कंसल्टेंट कंपनी ने उसको अवार्ड किया। मेरी एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन, मैं इस मिनिस्ट्री के अंदर नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, मैं कह दूं कि एक्स को नहीं वाई को दे दो, तो आप सवाल कर सकते हैं तुम्हारा इंटरेस्ट है, किसी और का इंटरेस्ट हो सकता है। हमने तो कहा जी आप, हमारे आने से पहले बिड हुई थी, हमारे आने से पहले सबमिट हुई, हमारे आने पे ओपन हुई, तीसरी पार्टी ने कहा एज पर द रूल्स ऑफ द बिजनेस कि आप इसको अवॉर्ड कर दें। ठीक है जी, हमारा कोई उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बहुत उन्होंने बरहमी का इजहार किया था। उनका कहना था कि जब ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी थी उसके बारे में मुझे बताया नहीं, आपको फिर माजरत करनी पड़ी थी उनसे। देखिए अमर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की मसरूफियात होती हैं, और जो डेकोरम और जो प्रोटोकॉल है इसका वो ये कि प्राइम मिनिस्टर अगर किसी जगह की इनॉग्रेशन करे तो उनका ऑफिस इनवाइट भी करता है, सिक्योरिटी प्लान भी देता है, मीडिया को भी कोऑर्डिनेट वो करता है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है जी। और ये बात उनकी भरमी एक हद तक ठीक है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है चीफ जस्टिस ऑफ साकिब निसार साहब की, और वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत काबिल चीफ जस्टिस हैं। तो उन्होंने जब रिजर्वेशन में शो की जो एक इंडिविजुअल भी कर सकता था उनकी जगह पे, तो मेरा राइट था, मेरा हक बनता था कि मैं उनसे माफ़ी मांगूं, हुकूमत की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, फॉर दैट जो भी नेग्लिजेंस अगर हुई और उनको सुप्रीम कोर्ट को बुरा लगा या चीफ जस्टिस साहब को बुरा लगा, और नोइंग द फैक्ट कि चीफ जस्टिस साहब की बहुत बहुत एक्सट्रीम सिवियर कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये मसले गवर्नमेंट्स कहते हैं जो 40 साल पहले हल होने चाहिए थे। मैं 53 साल बाद 53 ईयर्स के बाद इस प्रोजेक्ट को लेके जा रहा था, बाकी कुछ नजर नगारों ने कहा
کہ وزیر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا, تو بھائی کاغذ میں تو ابھی بھی 1 کروڑ پروگرام ہے جس میں کک بیک نہیں ہے, وہ ابھی تک پڑے ہوئے, کریڈٹ ان کو دے دوں گا, اس فائل کو موو کرا کے منطقی انجام تک پہنچایا تھا. لیکن 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کے جو کہتے ہیں اسیسمنٹس وغیرہ, فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنے کے لیے فنڈنگ بھی حاصل کی گئی. امبر صاحبہ اگر سارے پروجیکٹ دیکھیں, میں آپ کو اس طرح سمجھایا تھا, اس ملک میں ڈیمز بن جائیں, اس ملک میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے, روڈیں بن جائیں, اسکول بن جائیں, وہ ٹھیک ہے, سنیں نا, لیکن جابز مل جائیں, سب کچھ اچھا ہو جائے اس ملک کے اندر, ان کی سیاست کہاں جائے گی؟ سیاست نہیں کر سکتے. یہ ملک کو اندھیرے کو دھکیل کر, ملک کو اندھیرے میں دھکیل کر کے سیاست چلتی ہے. اس کا آغاز, اس کی شروعات تو ظاہر 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کی. نہیں, آپ رانگ ہیں یہاں بھی. نہیں, 54 سال پہلے یہ کنسیو ہوا پروجیکٹ, 54 سال پہلے کنسیپشن سے فیزیبلٹی رپورٹ تک کی بات کریں, کیونکہ فنڈنگ حاصل کی گئی تھی 2012 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت. ظاہر فیزیبلٹی میں کچھ وقت بھی لگتا ہے. لیکن جی کیا فیزیبلٹی اور ویبلٹیز کے اندر 54 سال لگ جاتے ہیں؟ اگر 54 سال, میں نے 2012 کی بات کی تھی, 54 سال پہلے. میں تو 54 سال کی بات کروں گا نا. یہ سارے پیپر کے جو پروجیکٹ ہیں, یہ سارے پیپر کے جو پروجیکٹس ہیں, یہ کنسیو کیے ہوں پیپلز پارٹی نے, کیوں نہیں پورے منطقی انجام تو کیوں نہیں پہنچائے؟ چلے وہ آپ کہتے ہیں زمین کا جو ایکوزیشن ہے ان کی ڈیٹ چلی گئی, آپ یہ کہتے ہیں ان کا ٹائم پورا ہو گیا, نواز شریف صاحب کر لیتے. کیوں پیپر پڑی نہیں فائلیں؟ بیکاز اس میں کک بیکس انوالو نہیں تھی. اب کک بیک انوالو ہوتی ہے, پروجیکٹ سب کو چھوڑ کے ہوتا. ساری زمین جو ہے وہ ایکوائر ہو چکی ہے. کس کی جی؟ محمد ڈیم کے لیے. محمد ڈیم کے لیے جی ہمیں جتنی بیس لائن جو ہماری کور ریکوائرمنٹ ہے وہ ہو چکی ہے, اس میں سگنیچرز ہو چکے ہیں, پیمنٹ ڈسبرس ہو چکی ہے. کتنی ریکوائرمنٹ؟ about 855 acres to be exact, precise. اور جو باقی ہے وہ تو ریزروائرز کی ہے, وہ ایز جیسے 2-3 سال میں ٹائم آتا رہے گا. 2-3 سال میں ٹائم آتا رہے گا. دیکھیں جو ہماری ڈیم کی ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے وہ 855 ہے, وہ ہمارے پاس ہے. جو اس کے پیرامیٹرز کے تحت ہوتی ہے, وہ پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ آج اپنے سارے فنڈز بھی نہیں ایگزاسٹ کرتے, تو وہ ٹائملی جس ہر فیز میں 6 مہینے بعد اتنی چاہیے, 6 مہینے سے اس سے پہلے ہم لے لیتے ہیں, وہ سب ہم اسٹریم لائن کر چکے ہیں. اور یہ سب ڈاکیومنٹڈ ہے, منٹس ہیں اور انڈورسمنٹس گورنمنٹس کی ہیں اس کے اندر, ہماری انڈیویجول ذات کی نہیں ہے کہ جی میں کہہ رہا ہوں ایسا ہو گیا. اس کا جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ ہے وہ بھی ایوریتھنگ ہز بین ڈن, وہ کیونکہ اویلیبل نہیں ہے رپورٹ, ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. ٹیکنیکل چیزوں کے اندر اگر آپ کہیں گے جی کہ اس میں 2 کا B نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, تو اپ فرنٹ تو میں آپ کو بھی نہیں بتاتا, I have to look into the file. جو 9 ارب روپے جمع ہوئے ہیں ابھی تک جو ڈیم فنڈ ہے میرے خیال میں, اس میں سے تقریباً 90% عطیات جو ہیں وہ پاکستانیوں نے ہی دیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان اور چیف جسٹس خود نے بھی کال دی تھی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہ وہ ڈیم فنڈ میں فراہم کریں, امداد فراہم کریں, پیسے دیں, وہ تو اتنے نہیں جمع ہوئے جتنے ایکسپیکٹڈ تھے, توقع تھی. دیکھیں جی جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی کنٹریبیوشن ہمیشہ پاکستان کے لیے رہی ہے, اور عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ہمیشہ نے لبیک کا ہے. بٹ ٹیل می ٹوڈے کہ آپ مجھے, میں ایک ڈونر ہوں, میں 10 روپے دینا چاہتا ہوں, اور مجھے پتا ہے کہ ابھی محمد ڈیم کی بات ہی سب شروع ہوئی ہے, تو سارے سازشی آگے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں, تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ سازش ختم ہو. جب میں نے اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے, دنیا سے یہ محمد ڈیم بنے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تب, اور میں نے کہا یہ دونوں سازش کر رہے پارٹیاں, اور ان کے ساتھ لوگ خبریں لگا رہے ہیں. آج بھی میں آپ کو, آپ کہتی ہیں نا کہ ہم کیوں اپسیٹ ہو جاتے ہیں, آج بھی میں آپ کو کئی تجزیہ نگاروں کی بات, کئی اخباروں کے فرنٹ پیج دکھا دیتا ہوں جس میں کمپلیٹلی غلط بیانی ہوئی ہوئی ہے, یا فیکٹس ان کو نہیں پتا, یا انہوں نے رانگ فیکٹس کوٹ کر دیے. تو کیا ہم ان کو کورٹ میں لے گئے؟ ہم وہ گورنمنٹ ہے جس کے اندر اس کے آرگنز اس کے ساتھ ہیں. وی ٹیک پرائڈ ان دی آرمی, وی ٹیک پرائڈ ان دی جوڈیشری, وی ٹیک پرائڈ ان دی میڈیا. ہم عوام, اپوزیشن سب کو لے کے چل رہے ہیں, اور یہ چیز حضرت نہیں اپوزیشن کو تو نہیں لے کر چل رہے. دیکھیں میں امبر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, جتنی کنٹروورسیز ابھی چل رہی ہیں, جتنی اسٹریس اور ٹینشن ہے پیپلز پارٹی کے اندر اور بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی, یو بی سرپرائز اینڈ شاک. میں نے 2 شوز میں اور بھی کوٹ کیا ہے. میری سی ایم سے ایک پروپوزل کے لیے میں نے ان کو فون کیا, اینڈ ہی واز بزی اینڈ ہی کالڈ می بیک, اینڈ آئی سیڈ کہ لک شاہ صاحب, یہ سب ٹینشن اپنی جگہ پہ, یہ پاکستانیوں کا بھلا ہو سکتا ہے. سر آئی ایم مور دین ہیپی ٹو ورک وتھ یو فیصل, کیپ پالیٹکس سائڈ, تمہارے میں آ رہا ہوں. سو ابھی سب سے ٹف سائڈ میری ہے اسٹینڈ, اور سب سے اچھے ورکنگ ریلیشن میرے. سو ہم کہیں بھی پاکستان کو جیسے کانسٹیٹیوشنلی آئین کے تحت ہی از دا پولیٹیکل, ہی از دا پروونشل باس, مراد علی شاہ, جس کا استعفیٰ آپ چاہ رہے ہیں. دیکھیں جی وہ دیٹس پارٹ آف پالیٹکس. لیکن آج وہ کانسٹیٹیوشنلی ووٹس کے ذریعے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے.
I can be his working arm, but I can never bypass the CM. I'm very clear. ٹھیک ہے فیصل واڈا صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین کئی اہم معاملات پر بات کرنی باقی ہے جو آج ڈیولپ ہوئی تھی. بڑی سٹوری ایک یہ ہے کہ کابینہ نے فیصلہ مؤخر کر دیا ہے ECL سے نام ہٹانے کا. بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا ان کا کہنا ہے. فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ تحریری اس وقت آرڈر سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے. ایک اور معاملہ بہت اہم ہے. آصف علی زرداری کے خلاف جو ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے وہ اب سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں. اور ایک اور معاملہ جس پہ ہم بات کریں گے, وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ IMF کے بغیر پاکستان کا گزارا بالکل ممکن ہے. اپنے پینل کا تعارف کراتی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر فروخ سلیم اکانومسٹ. اس کے علاوہ لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار, اور وکیل علی احمد کرد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. علی احمد کرد صاحب, پہلے تو میں آپ سے سوال شروع کروں گی. وفاقی کابینہ نے جو مؤخر کیا ہے فیصلہ کہ ECL سے نام نہیں ہٹایا جائے گا فی الحال بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا, لیکن سپریم کورٹ نے آرڈر تو دیا تھا چاہے اگر تحریری ان کو آرڈر نہ موصول ہوا ہو. کیا یہ توہین عدالت ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں تو دیکھیں آپ نے جیسے لفظ توہین عدالت آج کل بہت ہی کہتے ہیں اسٹرانگر ورڈ ہے. اسی توہین عدالت کی بنیاد پہ کئی لوگ اپنی نشستیں جو ہے جیتنے کے باوجود اصولاً دیکھیں سپریم کورٹ جب بھی کوئی آرڈر کرتا ہے تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا اس پری ٹیکسٹ پہ کہ کیونکہ ہمیں ریٹن آرڈر نہیں ملا ہے یا تحریری طور پہ فیصلہ ہمارے پاس نہیں آیا ہے اس لیے کابینہ اس حد تک اس حکم کو مؤخر کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ جب فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے نالج میں ان کے علم میں سب کچھ ہے تو اس لحاظ سے سپریم کورٹ کے حکم کو نہ ماننا یہ ایک لحاظ سے نان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی سپریم کورٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں جس کو آپ توہین عدالت کہنا نہیں چاہ رہے. نہیں ہے نہیں یہ توہین عدالت تو اب سپریم کورٹ چاہے جیسے, مگر اس لحاظ سے مطلب کیونکہ ایک ریزن دیا ہے, انہوں نے ایک وجہ بیان کی ہے, اس وجہ سے ڈائریکٹلی تو توہین کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نہیں آتا, مگر عملاً اگر دیکھا جائے امپلائڈلی نظر یہی آتا ہے. نظریاتی. افتخار احمد صاحب, اسی پر دوسرے پہلو سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. یہ کابینہ کا جو فیصلہ ہے مؤخر کرنے کا اس فیصلے کو کہ ECL سے نام ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے, کیا یہ سیاسی فیصلہ ہے یا قانونی طور پر تو ہمیں بتایا بھی علی احمد کرد صاحب نے کہ نان کمپلائنس ضرور ہے. یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. آپ دیکھیں 3 فیصلے جو آپ نے خود ہی بتائے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. PTI نے فیصلہ کیا آصف زرداری کے خلاف عدالت میں جانے کا, ابھی اس کو روک لیا ہے, پینڈنگ کیا ہے اور کہا کہ کچھ اور فیکٹس لے کے ہم جائیں گے. اب عدالت میں ایک اور فیصلہ ہوا کہ ان کی کچھ جائیدادوں کے بارے میں پتہ لگا ہے کہ وہ خفیہ ہیں اور ڈیکلریشن نہیں ہے. تو آج 3 واقعات ایسے ہیں جس پہ PTI کو اپنی طریقہ کار میں شاید تبدیلی کرنی پڑے, کیونکہ تینوں سے ان کو ہٹ ہوتی ہے. اگر وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان اور اس کے کچھ دوستوں نے پیسے جو باہر رکھے ہوئے ہیں وہ چھپائے ہیں اور نہیں بتائیں, اور وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو اس کا بھی ان کو نقصان ہوگا. دوسری بات ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن کے پاس درخواست نہ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ جو ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے اس میں یہ کوئی ریلیف مانگتے ہوں. اور تیسری بات کہ جس کو پینڈنگ کر دیا گیا ہے کہ بلاول کا نام ڈالنا ہی نہیں ڈالنا, یہ بھی ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہو سکتا ہے. تو یہ سارے پولیٹیکل ڈیسیژن ہیں. اور ابھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور آپ کے پروگرام کے ایک جو دوست تھے, میں ان کے رویے کے بارے میں سوچا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم آنسریبل اونلی ٹو دا عمران خان. اب جس ملک میں آپ ایک فرد آپ کا اشارہ ظاہر ہے وزیر آبی وسائل فیصل واڈا صاحب کی طرف ہے. جی بالکل, ابھی آپ کے پروگرام میں تھے اور میں ان کے اس رویے پہ حیران تھا کہ جس طریقے سے وہ ایسے آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے
کہ جیسے وہ ایک کسی فرم میں کام کرتے ہیں اور اس فرم کا سربراہ جو ہے اس کا نام عمران خان ہے اور وہ اسی کے مشورے اور اس کی ہدایت کے اوپر چلتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں ہے، قانون شانون، لاز، رولز، ریگولیشن، یہ سب ایریلیونٹ ہیں. تو مجھے تو بہت خدشات نظر آ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے رویے ہیں، کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے نا اور جو پارلیمنٹ ڈیموکریسی ہے یہ کسی فرد کا نام نہیں ہے. پارلیمنٹ ڈیموکریسی جو ہے یہ پوری کی پوری ایک ٹیم کا نام ہے، ایک کابینہ کا نام ہے جس کا سربراہ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے اور پرائم منسٹر اور وہ مل کے کولیکٹیو ڈیسیژن کرتے ہیں. لیکن اس دوست کی جو ایکسپریشن تھا اور جس انداز سے وہ بات کر رہے تھے، میں تو ڈر گیا ہوں کہ اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت کا کیا بنے گا. اور اگر یہ رویہ ان سب کا رہا، وہ تو اپنے آپ کو علیحدہ علیحدہ کوئی چیز سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی علیحدہ چیز ہے، یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس وقت ایک کہہ سکتے ہیں ایک سٹک کے طور پر یہ بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ معاملہ، لٹکتی تلوار بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں نا یہ بات جو ہے، یہ دیکھیں ایک بات ساری ہی بکھرتی نظر آ رہی ہے مجھے. آپ میری بات کو شاید میں اس کو جسٹیفائی نہ کر سکوں، لیکن مجھے آج جو آپ کے پروگرام کے ابتدائی میں جس آدمی کو سننے کا موقع ملا ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بکھر جائیں گی اگر یہ رویہ رہا. بکھر سکتی ہیں. اب ایک قانونی معاملہ ہے جس پہ میں علی احمد کرد صاحب سے، کیونکہ آپ نے ذکر بھی کیا تھا، علی احمد کرد صاحب، ای سی پی نااہلی، جو نااہلی کا فیصلہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ای سی پی کو ہی لینا چاہیے، تو سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے. سپریم کورٹ لے کر جانے کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عمر صاحبہ کس فیصلے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی آصف علی زرداری صاحب کی نااہلی کا الیکشن، جی جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وڈرا کر لیا اور اب سپریم کورٹ لے کر جایا جائے گا. دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ میرے خیال میں، اور آپ کی بھی معلومات ہے کہ اچھے لیگل ایکسپرٹس ہیں، صاف ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیگل ایکسپرٹ سے بات کی ہوگی، مگر ایک ریفرنس کو جب آپ ایک جگہ سے آپ واپس لے لیتے ہیں، تو اگر یہ ریزن ہے کہ رانگ فورم میں اس کو آپ نے داخل کیا تو چلے ایک بات ہو سکتی ہے. اگر رانگ فورم کے بنیاد پہ آپ نے اس کو واپس نہیں لیا اور جا کے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ سے زیادہ قانونی سے زیادہ یہ ایک پولیٹیکل انداز میں ایک بات کو سامنے لانا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ اس کو استعمال کریں گے. سپریم کورٹ اس لیے نہیں بیٹھی ہے. دیکھیں میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے میں نے ہمیشہ ان تمام فیصلوں کی بھرپور مخالفت کی ہے اور اب بھی میں کہتا ہوں، اور میں یہ اختیار سپریم کورٹ کو بھی نہیں دیتا ہوں. حالانکہ آرٹیکل 62(1)(f) میں ہے کہ اگر کوئی ڈکلیریشن کورٹ کی طرف سے، کوئی ایسی ڈکلیریشن جس میں صادق اور امین کے حوالے سے ہو کہ یہ نہیں ہے، تو اس کی جو ہے سیٹ جو ہے، جیسے آپ نے دیکھا فیصلے آئے کہ وہ جو ان سیٹ ہو سکتا ہے. مگر اگر سپریم کورٹ، میں یہ سمجھتا ہوں جب لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں لاکھوں میں، ہزاروں میں، اس کو وہ پولیٹیکل فورم صرف وہی عوام کے پاس ہے، عوام ہی اس کو ان سیٹ کر سکتے ہیں، یا زیادہ ایک الیکشن کمیشن ہے جس پہ آپ جا سکتے ہیں، وہ بھی الیکشن ڈسپیوٹس کے حوالے سے. ہر معاملے کو اگر آپ سپریم کورٹ میں لے جائیں گے تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ خود عدالتوں کو اپنے سیاسی معاملات میں دھکیل رہے ہیں، اور جب عدالتیں آپ کے معاملات میں آ جاتی ہیں تو سیاست اور لوگوں کی معاشیات اور لوگوں کے مسائل ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور صبح شام پھر جتنے بھی چینلز پہ ٹکر چلتے ہیں، آبزرویشن آتی ہے، وہ صرف سپریم کورٹ اور عدالتوں کی آتے ہیں. اس کا مطلب اس ملک میں صرف عدالتیں ہیں اور باقی نہ کوئی مقننہ ہے، نہ کوئی اور عوام کے مسائل ہیں، کچھ ہے. اس طریقے سے ہم کو بہت نقصان ہو چکا ہے. میرے خیال میں اس طریقے کو جتنی جلدی چھوڑا جائے بہت بہتر ہوگا. اس وقت میں چاہتی ہوں ہم سیاست سے کچھ معیشت پہ بھی بات کریں، کیونکہ عوام کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آج وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے کچھ ملاقات کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، سروائیول از پاسبل. دیکھیے پچھلے 4-5 مہینے سے جو غیر یقینی کی فضا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بزنس کا یا فائنینس کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ غیر یقینی کی فضا ہے، انسرٹنٹی ہوتی ہے.
یہ دور نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیے اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے, یہ ہے وہ متبادل اسٹریٹجی. جب تک وہ متبادل اسٹریٹجی ہمیں نہیں دیں گے اس وقت وہ بزنس میں غیر یقینی کی فضا دور نہیں ہوگی. آج صبح میں اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, ہمارے پاس 7.2 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر پڑے ہیں جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. ہم 5 ارب ڈالر کی ماہانہ امپورٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس 1.5 مہینے سے زیادہ کا کوریج نہیں پڑا. دیکھیے یہاں پہ جو چھابڑی والا لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی یہ جانتا ہے, وہ بھی یہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اگلے 6 مہینے کے لیے, اگلے سال کے لیے پیسے کہاں سے لانے ہیں, کس طرح پورے کرنے ہیں. اگر یہاں پہ ہماری حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے صرف 1.5 مہینے کے پڑے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس ہم نے جانا نہیں ہے, متبادل اسٹریٹجی ہمیں کوئی دی نہیں جا رہی, تو پھر وہ غیر یقینی کی فضا جو ہے وہ کنٹینیو کرے. وزیر خزانہ کو میں دوبارہ سے کوٹ کری ہوں, ان کا کہنا ہے کہ کچھ انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں. دسمبر کا انہوں نے انڈیکیٹرز بتائے. ان کا کہنا تھا کہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, امپورٹس میں کمی آئی ہے. کتنا اضافہ ہوا ایکسپورٹ میں؟ انہوں نے 5.5%, 4.5 شاید, جی 5.5% ہمیں کچھ یہی بتائے تھے. اس کے علاوہ امپورٹس جو ہے تقریباً 9% کمی آئی ہے دسمبر کے, اگر میں فگرز کوٹ کروں. اس کا یہی مطلب ہے کہ جو تجارتی خسارہ ہے بہتر نہیں ہوا اور تسلی بخش بھی نہیں ہوا, لیکن کچھ تھوڑی سی ان کو سپیس ملی ہے اس کی وجہ سے. اچھا, اس کو کانٹیکس میں دیکھیے, 5.5% کی ایکسپورٹس گرنا اور پچھلے 12 مہینے میں 30% روپیہ گرانا. 30% روپیہ گرا ہے دسمبر 2017 سے آج تک, اور توقعات یہ تھیں کہ ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. اس کو اگر آپ کانٹیکس میں رکھیں تو پھر تو بہت برا ہوا. ہماری وہ پالیسی بڑی بری طرح فیل ہو گئی جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا روپے گرانے کی پالیسی سے ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی. یہاں صرف 5.5% آپ نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی, 30% روپیہ گرانے. اس کا مطلب کہ ہمیں اور مزید ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے تو روپے کو مفت کر دینا پڑے گا. 9% آپ نے کہا کہ امپورٹس جو ہیں وہ کم ہو گئیں. دیکھیے پچھلے 3 مہینوں میں جو آئل کی قیمت ہے عالمی منڈیوں میں وہ $80 بیرل سے $50 بیرل سے بھی نیچے چلی گئی ہے. یعنی کہ تقریباً 30% سے زیادہ کمی آئی ہے ہمارے آئل کی قیمت میں, اور 14 سے 15 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے پاکستان تیل کی. تو یہ تو اس میں حکومت کا کیا رول ہے اگر امپورٹس نیچے آ گئی ہیں؟ یہ تو تیل کی قیمتیں نیچے گر گئی ہیں اور ہمیں آپ خدا کی طرف سے سمجھے ایک تحفہ مل گیا اور امپورٹس نیچے آ گئی. اس میں حکومت کا کیا رول ہے؟ یعنی کہ اگر تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہوتا ہے پھر مسئلہ ہو جائے گا. پھر مسئلہ ہو جائے گا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پچھلے 4 مہینوں میں تقریباً 1000 ارب روپے کی سٹاک مارکیٹ کیپٹلائزیشن گری ہے, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ غیر یقینی کی فضا کی وجہ سے گری ہے. 1000 بلین روپیز گر گیا. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو کہ پچھلے سال بھی نقصان کر رہی تھیں پی ایم ایل این کے دوران, اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا قدم نہیں اٹھایا گیا. پچھلے 5 مہینوں میں, پچھلے 4.5 مہینوں میں تقریباً 500 ارب کا, یہ میرا تخمینہ ہے کہ پچھلے سال اگر 1100 ارب پورے سال کا نقصان ہے تو 5 مہینوں میں یہاں 500 ارب کا نقصان کر دیا. 137 دن. اب یہ پاور ڈویژن نے جو بریفنگ دی ہے سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کو, انہوں نے کہا کہ پچھلے 137 دنوں میں جو گردشی قرضہ جات میں اضافہ ہوا ہے وہ 260 ارب روپیہ ہوا ہے. ابھی کچھ سال پہلے جب ہم یہ گنا کرتے تھے تو تقریباً 1 ارب روپیہ روزانہ کا اضافی گردشی قرضہ آتا تھا, اب یہ 2 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے. لیکن جو وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ہم معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسے کوشش کر رہے ہیں جو گزشتہ حکومتوں نے نہیں کیا. وہ تو عارضی طور پر فگر فاجنگ, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے وہ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کسی بیماری کا علاج کر رہے ہیں ایک میڈیسن سے اور وہ بیماری درست نہیں ہو رہی ہے تو کیا آپ پہ فرض نہیں ہے, کیا اس ڈاکٹر کے اوپر یہ فرض نہیں ہوتا کہ وہ میڈیسن چینج کر دے؟ آپ روپیہ گرائے چلے جا رہے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں. آپ روپیہ گرائے چلے جا رہے ہیں, آپ کی امپورٹس اس لحاظ سے کم نہیں ہو رہی ہیں. آپ کے گردشی قرضہ جات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا بے تحاشا لاس ہو رہا ہے. چینج دا میڈیسن, کریکٹیو فورس. تو منی بجٹ جو آنے والا ہے ابھی, کیونکہ اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہوگا, اس سے تو کچھ ہم امید کر سکتے ہیں کہ دوا جو ہے بدلی جائے گی. نہیں, وہاں پہ مزید پین ہوگا عوام کے لیے. وہاں پہ تو صرف آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں,
وہاں پہ پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے حوالے سے کچھ نہیں آئے گا, آپ دیکھ لیجئے گا. وہاں پہ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کچھ نہیں آئے گا. وہاں پہ غیر یقینی کے فضا کو ختم کرنے کے حوالے سے کچھ نہیں آ رہا. وہاں پہ گردشی قرضہ جات کو ختم کرنے کے حوالے سے کچھ نہیں آ رہا. وہاں پہ مزید 150 سے 200 ارب روپیہ اضافی ٹیکس عوام کے اوپر پڑنے والا. یہاں میں آپ کو روکوں گی, ابہام کی آپ نے بات کی, آپ کی ترجمانی پر بھی ابہام تھا, لیکن میں چاہتی ہوں افتخار احمد صاحب کی جانب جانے کا. ابہام کی بات ہو رہی ہے, کنفیوژن کی بات ہو رہی ہے, تو آج ایک وضاحت. اچھا آپ سوال کرنا چاہتے ہیں, میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ سوال کر لیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں فرق صاحب سے کہ جو آپ نے آئی پی پی سے کانٹیکٹ کیے تھے 25 سال کے, تو 25 سال سے پہلے تو آپ ختم نہیں کر سکتے تھے, آپ کو نقصان ہوتا, وہ آپ کو انٹرنیشنل کورس میں لے جاتے. اب جب 25 سال کی مدت پوری ہوتی جا رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو ختم نہیں کر رہے؟ کیا کوئی دباؤ ہے؟ 25 سال تو آپ پر لیگل بائنڈنگ تھی. جی اب 25 سال کے بعد تو لیگل بائنڈنگ نہیں ہے. جی بہت زبردست سوال ہے, اس پہ کچھ کر کے دو جوابات بنتے ہیں. جی فرمائیے. دیکھیے دو جوابات بنتے ہیں. ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں وہ پچھلے 4 سے 5 سالوں میں ہوئے ہیں. 15 سے 20 سال کے ایگریمنٹ وہ ابھی پورے نہیں ہو رہے ہیں. بہت سارے ایگریمنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ بڑی مہنگی بجلی, بڑی مہنگے کانٹریکٹس کیے گئے ہیں اس کے اوپر. اور اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابھی جو گردشی قرضہ جات آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان میں پی ٹی آئی حکومت کی معاشی پالیسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے آگ نہیں لگی ہوئی جو آپ کے آئی پی پی سیکٹر میں لگی ہوئی ہے. یہ آگ لگی ہے پی ایم ایل این کی دوران جو معاہدے کیے گئے تھے. افتخار صاحب ابھی 15-20 سال کے معاہدے ہیں اور ان میں 4-4, 5-5 سال تقریباً پورے ہوئے ہیں. ابھی بہت دور تک جانا ہے. 25 سال یہ ضرور ہے کہ جو 25 سال کے کتنے معاہدے ہیں جو ختم ہو گئے ہیں؟ کون سے معاہدے ہیں جن کی مدت 25 سال ختم ہو گئی ہے؟ کوئی 94 کے قریب جو ہوئے تھے. جی 94 میں جو آئی پی پیز آئے تھے وہ کچھ 14 کے قریب آئی پی پیز آئے تھے, لیکن بے تحاشا آئی پی پیز جو آ رہے ہیں وہ پچھلے 4 سے 5 سالوں کے دوران آئے ہیں. 1994 کی پاور پالیسی والی جو آئی پی پیز تھے اس وقت یہ بھی کہا, وہ 6.5 سینٹ کے آئے تھے, اس وقت یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بڑے مہنگے آئی پی پیز آ رہے ہیں. معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آگ جو لگی ہے یہ پی ٹی آئی کی پالیسیز کی وجہ سے نہیں لگی. آگ پی ایم ایل این والے لگا کے گئے تھے. یہاں پہ توقعات یہ تھیں کہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جائے گی, جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا. لیکن اگر میں تھوڑا سا موضوع بدل سکتی ہوں, اس لیے کیونکہ ایک اور معاملہ نیب کے سربراہ نے بات کی, ان کا کہنا تھا کہ توہین نہیں ہوتی ہے کہ وزیر اعظم اگر پیش ہوں نیب کے سامنے, اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہو سکتے ہیں تو وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں. افتخار احمد صاحب آپ کا اس پر کامنٹ. I agree with نیب. دیکھیں جی یہ یہاں تو آپ نیب بند کر دیں اور یہاں نیب ان تمام لوگوں کے خلاف پروسیڈ کرے جو نیب کے قوانین کو وائلیٹ کر رہے ہیں, جس کے بارے میں نیب یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ انہوں نے ہمارے قوانین کو وائلیٹ کیا یا ملکی قوانین کو وائلیٹ کرتے ہوئے یہ نیب کے دائرہ اختیار میں آ گئے ہیں. تو بھلا وہ پرائم منسٹر پھر ہو, بھلا پھر کوئی اور ہو, کیونکہ دیکھیں نا اکاؤنٹیبلٹی تو پھر ایک جیسی ہونی چاہیے. یک طرفہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں دے رہی فائدہ. یک طرفہ اکاؤنٹیبلٹی اس ملک کے اندر ایک ایسا کھچاؤ پیدا کر رہی ہے جو کسی کے قابو میں نہیں آئے گا, کیونکہ لوگوں کو آپ نے توقعات دے دی کہ آپ بلینز آف روپیز لے آئیں گے, آج آ جائے گا, کل آ جائے گا, صبح آ جائے گا, شام کو آ جائے گا. آپ ایک پیسہ بھی نہیں لا سکے اور شاید اگلے 2-2.5 سال میں آئے گا بھی نہیں. تو اس 2-2.5 سال تک جو کچھ بھی اس ملک میں غیر یقینی صورتحال بڑھے گی اور جس طرح بھی ہمارے معاشیات کہہ رہے تھے یہ ہمیں تباہ کر دے گی ہماری اقتصادی صورتحال کو. تو خدا کے لیے اگر نیب یہ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر اس کو جواب دہ ہے تو وہ جواب دہ ہے, کیونکہ آپ نے اس کو وائلیشن کی ہے تو وہ بلا رہے ہیں نا. اگر آپ نے نیب کے کسی قانون کی وائلیشن نہیں کی, کوئی جرم نہیں کیا, تو وہ آپ کو کیسے بلا سکتا ہے؟ اور اس کو اپنی توہین نہ سمجھیں, کوئی توہین نہیں ہوتی, ایگو نہیں ہوتی. یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے کچھ ایگوسٹ اکٹھے ہو گئے ہیں, انا کی جھگڑا ہے کہ میں نے نواز شریف کو تباہ کر کے ہی رہنا ہے, میں نے آصف زرداری کو تباہ کر کے ہی رہنا ہے, میں نے 50 افراد کو تباہ کر کے ہی رہنا ہے. یہ انا ہے, یہ ایگو ہے, یہ اصولوں کی بات نہیں ہوگی.
اصول تب یہ ہوں گے ایگو ہے، یہ انا ہے. علی احمد کرد صاحب یہاں میں سوال آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. ایگو ہے، انا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو تبدیلی کی پارٹی ہے، تبدیلی کی جماعت ہے جو کہتی ہے سپریمیسی آف لا ہونی چاہیے. دیگر جو پرانی جو جماعتیں ہیں وہ اس میں یقین نہیں رکھتی. تو استثناء تو حاصل نہیں ہے وزیر اعظم کو. نہیں دیکھیں عمر صاحبہ، تبدیلی ہونی چاہیے نا. اگر تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف اگر نیب نے کوئی ریفرنس بھجوایا ہے یا وہ ہے تو اس لحاظ سے وہ توہین میں آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. قانون میں ہمیشہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ پرسن ہوتا ہے، اور ویسے بھی قانون میں ہمیشہ قانون کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام لوگ برابر ہوتے ہیں، کوئی قانون سے والا تر نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں وہ میں نے بیان خود میں نے چینل پہ سنا تھا فواد چودھری صاحب کا جو کہہ رہے تھے، اصولاً ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تبدیلی بالکل آنی چاہیے، اور کم از کم اب ہمارا ملک تو بغیر تبدیلیوں کے آگے چل ہی نہیں سکتا. پالیٹکس میں آنی چاہیے، اس کے جو ریلیشنز ہیں عسکریت، ایک مقتدر قوتوں کے، اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاسی لوگوں کے، عدلیہ کے، سارے اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سوچنا چاہیے. دیکھیں ہم نے جتنے بھی آئین بنائے، ہم کو 56 کا 1956 کا آئین بنایا، پسند نہیں آیا، ہم نے اٹھا کے پھینک دیا. 62 کا آئین آیا، ہم نے اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا. بڑی مشکلوں کے بعد، آدھا ملک گنوانے کے بعد، 23 سال کے بعد ایک ہم نے آئین بنایا. اور آئین بناتے وقت یہ ہم سب کا قومی فیصلہ تھا کہ سب آئین کے مطابق چلیں گے. مگر ہمارے آئین بننے کے بعد جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ ہر ادارے نے آئین کو اپنی مرضی کے مطابق چلایا ہے. ہر ادارے نے آئین کو تشریح اپنے مقصد میں کیا، اور جب ان کو پسند نہیں آیا، آئین کی کوئی شک پسند نہیں آئی، آئین کا کوئی آرٹیکل پسند نہیں آیا، تو اس میں اکاڑ پچاڑ کی. اب اندازہ لگائیں ضیاء الحق کے زمانے کے جتنے بھی ترامیم ہیں وہ سارے آئین میں موجود ہیں. ایک ڈکٹیٹر کا قوم نے، جمہوری پارلیمنٹ نے آئین بنایا، جمہوری لوگوں نے آئین بنایا. تو علی احمد کرد صاحب کچھ تو ترامیم بھی آئی تھی، کچھ تو ترامیم بھی آئی تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ بدلا نہ گیا ہو. آخر میں ڈاکٹر فاروق سلیم سے آخری کامنٹ، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، لینا چاہوں گی اور سوال یہ میرا آخری ہوگا، آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ میں تھوڑی سی کرپشن کے اوپر بات کر دوں. ایک تو کرپشن کی ایک ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ابیوز آف پبلک آفس فار پرائیویٹ گین، یعنی کہ آپ اپنا ایک سرکاری دفتر استعمال کر رہے ہیں اپنی جیب گرم کرنے کے لیے. یہ جو بھی شخص کرے گا وہ نیب کے دائرے میں، نیب کے قوانین میں آ جاتا ہے. دوسری بات، ہم تفریق نہیں کر پا رہے ہیں حکومت میں اور ریاستی اداروں میں. حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے احتساب کرنا یا اکاؤنٹیبلٹی کرنا. پی ٹی آئی کی حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. جو ریاستی ادارہ ہے، جو نیب کہلاتا ہے یا ایف آئی اے کہلاتا ہے، اس نے اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب کرنی ہے. اس وقت جو پیپلز پارٹی کا یا پیپلز پارٹی کی لیڈرز کا یا پی ایم ایل این کے لیڈرز کا جو احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں کر رہی ہے، قانونی طور ادارے کر رہے ہیں، وہ ریاستی ادارے کر رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم، افتخار احمد کرد صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب ہوگی ہماری پیر کو ملاقات. خدا حافظ.